أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. الحمدللہ رمضان روزے کے متعلق رمضان میں اور جو مسائل ہیں اس کے متعلق علماء بیان کرتے ہی رہتے ہیں. ہم سے بھی کہا گیا تھا ہم بھی چند منٹ بیان کر دیتے ہیں. میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے ثمرات سے ہم سب لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مشرف فرمائے.
جس حدیث کی میں نے تلاوت کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، بیان بھی کیا ہوگا، لیکن دیر سے میرے ذہن میں یہی حدیث آ رہی تھی تو میں نے اس کی تلاوت کیا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے گا، رمضان کے مہینے میں روزہ فرض کیا گیا ہے، اس لیے فرض کیا گیا کہ قرآن کا اس میں نزول ہوا ہے۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ماشاء اللہ صاحب ضرور بیان کرتے تھے رمضان میں، میرا خیال ہے رمضان کا روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ رمضان ہی میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ سنا بھی سنیے گا، تو فرماتے ہیں کہ چونکہ اس مہینے میں بہت بڑی نعمت ہم کو حاصل ہوئی، قرآن کا نزول چونکہ ہوا، اور جتنے کتابیں نازل ہوئی عموماً قرآن رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں، تو چونکہ یہ نعمت ہم کو رمضان کے مہینے میں ملی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزے کو فرض کرا دیا، شکراً لہو، شکر کی وجہ، شکر کے لیے کہ نعمت بڑی ہے تو اس کی طاعت شکر کے لیے وہ بھی بڑی ہے۔ ابھی ایک مہینے کا روزہ معمولی بات ہے، نازل تو ہوا قرآن چند دن میں نازل ہوا، لیکن روزہ جو فرض کیا گیا ہے وہ ایک مہینے کی کیا گیا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ سنا، ماشاء اللہ سچ یہ بیان کرتے، شکراً دو، نزول قرآن کے شکر میں اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ نزول قرآن بہت بڑی دولت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم اس کو نازل کیا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم لوگ نہ سمجھے قرآن کی اہمیت، نہ سمجھے اس کے نزول کی اہمیت، نہ سمجھے اس کی قرات کی اہمیت، نہ سمجھے اس کے ختم کی اہمیت، نہ سمجھے، یہ اپنا قصور ہے۔ اللہ کے نزدیک کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس بنا پر اس رمضان کو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کارآمد بنانے کی توفیق دی۔ رمضان اللہ نے ہم کو دیا، ابھی ہمارے قسمت کی بات ہے کہ ہم اس کو کارآمد بنا دیں، اور اس میں بھی ضرورت ہے اللہ کی توفیق۔ اللہ ہم کو توفیق دے، یہ رمضان جو ہم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس رمضان کو ہم لوگ کارآمد بنا لیں۔ اور کارآمد یہ ہے کہ جو شخص رمضان میں روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایمان کہ اللہ نے اس کو فرض کیا ہے، یعنی رسمی طور سے نہیں، عادت کے طور پہ نہیں، یوں بھوکا رہنا نہیں، بلکہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کیا ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے نا؟ ایمان اب ہونا چاہیے، شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ، پہلی چیز یہ ہے، بنیاد اسلام کی شہادتین پر ہے۔ اجراء الشہادتین علی اللسان، زبان پر شہادتین کو جاری کرو۔ شہادتین یہ بہت بڑی نعمت ہے، پہلی نعمت مولانا یہی ہے۔ اسلام کی بنیاد شہادتین پر بھی، اور اس شہادتین کے بھی آگے مراتب ہیں۔ ولیل ایمان درجات، اول درجہ کیا ہے؟ اجراء الشہادتین علی اللسان۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس اجراء شہادتین پر جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے نور ملے گا آپ کو، اس نور کا انتظار کرنا یہ دوسرا درجہ ہے، اور نور کا مل جانا یہ 8واں درجہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت درجات ہیں۔ پہلا درجہ ایمان کا یہ ہے اجراء الشہادتین علی اللسان۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایمان کا جو ایک نور ہے اس کا انتظار کرنا ہے، یہ خود ایک دوسرا درجہ ہے۔ انتظار کرنا بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھو
تو انتظار کرو کہ نور ہمارے قلب میں آ رہا ہے، اور کعبے کی طرف دیوار کی طرف متصل ہو کے بیٹھو اور یہ سوچو کہ ہم اللہ اللہ جو کر رہے ہیں اس کا نور آئے گا. انتظار کرو. جب انتظار کرو گے جبھی تو کوئی چیز آئے گی. جب تم کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے تو کیا آئے گا؟ اس بنا پر انتظار بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو شہادتین کو یہ فرض ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان اور حج بیت اللہ. اس کے بعد ہی ایمان ہونا چاہیے اس پر کہ روزہ جو ہے یہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے، اس کو ہم کو ادا کرنا ہے. اب جو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیں گے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان میں روزہ رکھے گا ایمان کے سے، تصدیق کے ساتھ، ایمان تصدیق کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ ہے، اور اس لیے کہیں گے کہ ہم کو ثواب ملے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ نے ہم لوگوں کی قسمت میں لکھا تھا کہ روزہ آیا، اور خاص طور سے ہم جیسے لوگ، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اس عمر میں روزہ کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے. آج کچھ شاید دیر ہو جائے آپ لوگ کو بڑھ کر. ہمیشہ یہاں مجلس ہوتی تھی گھر پر، اور ہمیشہ وہاں محمد برس آتے تھے، روز آتے تھے. مجھے آپ کو بھی شاید یاد ہے، روزانہ مجلس میں روزانہ ہوتی تھی. رمضان میں میں بیان کرتا تھا، مولانا نے بڑے درس میں کہتا تھا حضرت دعا کیجیے. بڑے درد سے فرمایا ہے، ارے اس مجلس کی قدر کرو تم لوگ. معلوم نہیں اس کے بعد کون اس مجلس میں شریک ہو سکے گا، کون کو رمضان ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں کون آخر تک رہے گا. قدر کرو، یہ کہہ کے قدر کرو اس کی. مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت مولانا ہی نہیں رہے. یہ ہم تو اپنے متربی ہم سمجھ سکتے ہیں. اس وقت ہم بیٹھے ہیں، آگے کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جاتا ہے. خیر کنائے فلاں وغنیمت شمار عمر، عمدہ شعر ہے مولانا. خیر کنائے فلاں وغنیمت شمار عمر، لا پیشتر کی باغ برائے فلاں نماز. اے فلاں، سب کو خطاب ہے، خیر کرو، خیر بھلائی کرو. خیر کنائے فلاں وغنیمت شمار، عمر کو غنیمت سمجھو. اس سے پہلے کی آواز آئے کہ فلاں آدمی نہیں رہا. خیر کنائے فلاں وغنیمت شمار عمر، نہ پیش آ گیا ملا سنا. خیر کنائے فلاں وغنیمت شمار عمر، نہ پیش سر کی باغ برائے فلاں نماز. اتنا شعر ہمارا. اور یہی سے اسی معنی میں وہ شعر بھی ہمارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو پڑھتے تھے، یقال کل یوم مات فلان و فلاں. یقال کل یوم مات فلان و فلاں، یقال یومن مات عمر. ہر دن کہا جاتا ہے کہ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا. ایک دن کہا جائے گا کہ عمر بھی مر گیا. جب وہ کہتے ہیں تو میں بھی کہہ سکتا ہوں قمر مر گیا. اس وجہ سے دوستو، جس کو اللہ نے رمضان دیا ہے اس کو قدر کی جائے. کیا ہم لوگ اس عمر میں قدر کریں گے؟ لیکن بہرحال دل میں امنگ رکھنا چاہیے، دل میں ایک جذبہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو جذبات کی بھی قدر کرتا ہے. رمضان کے نفحات کی قدر کرو. جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آ رہی ہیں، پہ در پہ آ رہی ہیں، ان کا استقبال کرو. عرب آدمی ہوتا ہے، استقبال کرو. اس بنا پر یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں، فیوض آ رہے ہیں، برکات آ رہے ہیں، ہے نا، یہ استحضار کرو. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ یقال کل یوم مات فلان و فلاں. کیا جب مل گیا تو اس کی قدر کرو. دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ آپ نے جسے رمضان تک پہنچایا. حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب ہی سے اس کے منتظر رہتے تھے. رجب آ گیا، رمضان شعبان، اب رمضان خوشی میں پہلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری شروع کرا دیتے تھے.
اب مل گیا رمضان تو قدر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو قدر کی توفیق محمد فرمائے. رمضان مل گیا. معذوری دوسری بات ہے، معذور ہم لوگ ہیں، پڑھ نہیں سکتے، یہ درد وہ درد، لیکن اس کا استحضار تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ نے رمضان دیا ہے. رمضان جسی نعمت سے ہم کو مشرف فرمایا ہے، جس سے جتنا ہو سکے اس کو کرنا چاہیے. رمضان بھی دیا، اور جو ارجح قول میں شب قدر ہے وہ رات بھی دے دیا. ارجح قول مستقل نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے. 21ویں سے شروع ہے، 23ویں کئی گزر چکے. ارجح قول، زیادہ راجح قول یہی ہے کہ شب قدر کے میں 27ویں رات کی. اسی میں یہاں پہ لکھا تحرو، تلاش کرو. دیکھو یہاں بھی تلاش کرو ہے، ضروری نہیں کہ مل جائے، لیکن تلاش کرنے کا تم کو ثواب ملے گا. جمعہ کے دن تحرو ساعت الاجابت، تحرک لفظ ہو جائے میں بول دیا ہوں، ساعت اجابت کو تلاش کرو. اور کسی کو حقیقت نہیں کون رات ہے، کون دن ہے، کون ساعت ہے، اس کی بات ہی نہیں ہے، غفلت والی بات. جمعہ کے دن اس ساعت کو تلاش کرو جس میں دعا قبول ہوتی ہے. ایک بزرگ نے پوچھا لوگوں سے اپنے کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ جمعہ کی ساعت وہ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے تو کیا کرو گے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا، انہوں نے کہا میں تو صحبت صالحین کی دعا کروں گا کہ اللہ صالحین کی صحبت دیجیے، کی توفیق دیجیے، کیونکہ صالحین کی صحبت سے صلاح ہے. اور ہمارے معاشرہ رسول اللہ بہت بدلاتے تھے، بڑے انداز سے فرماتے تھے جس کے اندر تم صلاح دیکھو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تو ضرور نہ کسی نہ کسی صالح سے اس کا تعلق ملے گا تم کو. استقرا کے طور پر کہتے تھے، سمجھ گئے بات؟ استقرا کے طور پر کہ کوئی صالح آدمی تم دیکھو صلاح کے آثار، تو سمجھو کہ ضرور اس کا کسی صالح سے تعلق ہے. بنیاد اعمال صالحہ کی صحبت صالحین پر ہے. عموماً صحابہ کو جو کچھ ملا صحبتی سے تو ملا، پورا سلسلہ تابعین، تبع تابعین سب صحبت سے لگے لپٹے ہیں یہ جو حضرات. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو مہینہ دیا، یہ رات دیا، اللہ ہم کو قدر کی توفیق. ابھی تو یہ شب قدر ہے، ابھی 29ویں رات بھی ہے، اور ابھی رات کی وہ ہے عیدین کی راتیں بھی ہیں، جس کی بھی بڑی فضیلت ہے. جو عید کی رات کو زندہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو مردہ نہیں کرے گا، زندگی عطا فرمائے گا. اللہ کے ہاں بھی نعمتیں ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں تو ہمارے گناہوں کو ایسے، لیکن ان کا تو سب جاری ہے، وہ بھی جاری ہے، یہ بھی جاری ہے. یہاں پر آتا ہے جبریل السلام بہت بڑی جماعت کے ساتھ آتے ہیں، نزول فرماتے ہیں. جو مرد اور عورت دونوں کا لفظ ہے، حال میں ذکر و شکل میں رہتی ہے عبادت، تو اللہ تعالیٰ دو بندوں پر وہ دعا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا فرماتے ہیں. کیا ہے بہرحال فرماتے ہیں یہ کہ حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جتنے اللہ کے بندے مرد و عورت، دیکھیے یہاں مرد و عورت دونوں کا دیا، اسی بنا پر مرد و عورت کا ہے، تو اقوال سلام میں عورتوں کے اقوال ہونا چاہیے نہیں؟ تو جبریل اسلام تو عورتوں کا اتنا خیال کریں اور آپ نہ خیال کریں، نہیں، عورتوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے. سینکڑوں آ جائیں گے ہی نہیں. کہتے ہیں تو جتنے اللہ کے بندے مرد و عورت نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں سب کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہی مجھے یاد ہے، رحمت کا لفظ، رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم فرمائیے. معلوم ہوا کہ یہ رات بہت ہی متبرک، گمان غالب ایسا یہ ہے کہ یہی رات ہے، لیکن
متعین نہیں ہے، اس وجہ سے اجماع بھی تلاش کرو، بعد میں جو تو اس میں بھی تلاش کرو۔ بعض کا جفت میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی ترتیب ہے کہ اشیاء اخیرہ کی جفت میں بھی احتمال ہو جاتا ہے، اور وہ ہے تقسیم جفت کرنے میں کچھ ایسا ہوتا ہے، دیکھیے گا خود تاکہ میں جفت میں بھی ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ رات ہے، اس کی ہم لوگوں کو قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے مولانا۔ ہم نے صحائف المعرفت سے سنایا تھا کل، روزے داروں کی بھی بڑے 3 قسمیں کیا انہوں نے، اخیار، ابرار، خاصان، خاص لوگ۔ اب تیسرے کو نہیں سنائیں گے، ایک مل گیا ہے مجدد صاحب کا مکتوب، اسی کو سناتا ہوں میں۔ یہ تو قدر مدنی ہو گیا۔ اور ایک چیز اور بھی میں سنا دوں، عام طور سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، کہتے ہیں مسئلہ جس شخص نے شب قدر میں عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی ہے نا، یہ ذات رخصت والا تسلی والی بڑی عمدہ بات ہے۔ جس شخص نے شب قدر، اس لیے میں نے نکالا بھی تھا، رکھا بھی صحیح، جس شخص نے شب قدر میں عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اس نے بھی اس رات کا ثواب پا لیا۔ ارے اللہ، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ میں تو بہت کہتا ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین ہے تو ارحم الراحمین بھی ہے۔ رحمت کا سوال کرو، رحمت کی دعا کرو۔ اللہ ہو گئی۔ جس شخص نے شب قدر میں عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اس نے بھی اس رات کا ثواب پا لیا، اور جو شخص جتنا زیادہ کرے گا زیادہ ثواب پائے گا، جتنا عمل کرے گا ثواب ملے گا، اتنا بھی کیا اس کا بھی مل جائے گا۔ اللہ کے یہاں کوئی محروم نہیں ہے، کوئی محروم نہیں۔ نیت پر بھی ان کو ثواب وہ دیتے ہیں، تھوڑا بھی عمل کیا اتنا حاضر ملے گا، تم محروم نہیں رہو گے۔ وہاں فیل نہیں ہوتا آدمی، ایک سوال بھی حل کر دیا پاس، 9 سوال رہتا ہے قریب سے امتحان سرکاری میں، 3 4 5 6 تو سب پاس ہوئی۔ چلیے، صحیح مسلم میں حضرت عثمان غنی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو آدھی رات کے قیام کا ثواب پا لیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو پوری رات جاگنے عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ جاگنے کا ثواب اور عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت تھانوی کہتے تھے بھائی بہت تہجد نہیں پڑھتا تھا، یہ تو کر لیتا ضرور، ان کی تواضع تھی، حضرت فرماتے پڑھتے تھے لیکن کرتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ رات ہم کو دی ہے، ہم پہنچ گئے ہیں، جس کو ہم کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو قدر کی توفیق دے، اور ہم جو دعائیں اس میں کریں یا جو یہ جمع ہوئے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ مجدد صاحب کا مکتوب آج مجھے مل گیا، میں نے کہا یہی سنا دو، بجائے اس کے صحیفہ میں سب لوگ نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ مجدد صاحب مقبول، وہ بھی مقبولین میں سے ہیں، محبوبین میں سے ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں وہی، اور یہ بھی تو مجدد صاحب کو تو میں نے کام شروع کیا مکتوبات پر، اسی مجدد صاحب نے مکتوبات ہی لکھے، تقریر نہیں کیا، اور اسی سے کتنی بڑی آفت جو آئی تھی دور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا بر وقت اللہ نے ایک آدمی کو بھیجا، اسے پورا کام کر دیا، ختم کر دیا۔ اس بنا پر میں نے مکتوبات پر بھی کام شروع کر رہا ہوں۔ اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی مصیبتوں کو دور کر دے، آفات و بلائے سے محفوظ رکھے۔ یہی ایک عام بات ہے، بہت اچھا مجھ کو معلوم ہے، اس وقت سے بنا رہا ہوں۔ دیکھیے کسی کو لکھ رہے ہیں، بڑے آدمی کو لکھ رہے ہیں، مجدد صاحب، یہ مکتوب صاحب شیخ فرید کے ساتھ بہت بڑے آدمی ہیں یہ۔ دیکھیے چونکہ عنایت نامہ گرامی ماہ رمضان میں صادر ہوا ہے، اس لیے دل میں آیا کہ رمضان مبارک کے کچھ فضائل بھی لکھ دیے جائے۔ سب بیان کیا ہی ہوگا، ابھی مجدد صاحب کے قلم کا لکھا ہوا سنا دیجیے، اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ مجدد صاحب کا لکھا ہوا
فارسی میں ہے لیکن ترجمہ تو وہی ہے. رمضان کا مہینہ ایک عظیم الشان مہینہ. دیکھیے الفاظ دیکھیے, رمضان شریف کا مہینہ ایک عظیم الشان, کتنے الفاظ, عظیم الشان الفاظ بھی ہیں. اس مہینے میں جو عبادات نافلہ از قسم نماز و ذکر و صدقہ ادا ہوتی ہیں وہ ثواب میں دوسرے ایام کے فرضوں کے برابر ہے. صدقہ کیا 5 روپیہ, تسبیح پڑھ لیا, فرض کے برابر ثواب ملے گا. بڑی بات ہے. بھی سنے سناتے ہم لوگ بھی سنے سنا, لیکن مجھے بہت پسند آئے ان کا. مجدد صاحب کو لکھنا یہ نہیں کہ ہمارے مجدد ہے ہمارے کیا لکھتے ہوں گے, نہیں, یہی سب لکھتے ہیں جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں. یہ لکھنے کا کردار کیسے وہ الگ ہو سکتے ہیں؟ تو مجددی کیا رہیں گے؟ قرآن حدیث سے الگ نہیں ہو سکتا کوئی. اگر قرآن حدیث سے الگ ہو کے کوئی بیان کرتا ہے وہ کچھ اس کا درجہ نہیں کچھ. ہم کو تو قرآن حدیث کے رائے ہی میں رہنا ہے. ہمارا قرآن حدیث, اسی میں بزرگی ہے, اسی میں ولایت ہے, اسی میں قطبیت ہے, اسی میں غوثیت, سب اسی میں ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان کنتم, قل آپ کہیے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری اتباع کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تم کو محبوب بنا لے گا. محبوب بنائے گا تو ولایت بھی دے گا, قطبیت بھی دے سکتا ہے, غوث سب کچھ دے سکتا ہے. ولایت منحصر ہے اتباع رسول میں. اللہ ہم سب کو توفیق دے, اللہ ہم سب کو توفیق دے, اتباع سنت کی توفیق دے. اتباع سنت فاتبعونی فی السنن ظاہرہ و باطنہ. مولانا بولتے تھے ظاہری سنتوں میں اتباع ہو اور باطنی سنتوں میں بھی اتباع ہو. ظاہری سنت اٹھنا بیٹھنا, سنت کے مطابق کھانا پینا, اور باطنی سنتیں کہ اللہ کا ذکر, حزن و غم, دل کی کیفیات, تواضع, انکسار, یہ کیا باطنی سنتیں حضور کی. دونوں اتباع کرو, ظاہری سنتوں کی بھی اور باطنی سنتوں کی بھی اتباع کرو. اللہ تعالیٰ یہاں سے محبوبیت نازل ہوگی, تم محبوب بنا دیے جاؤ. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. بہت راستہ آسان ہے, راستہ آسان ہے. حضور کی سنت بہت مشکل نہیں ہے. خالی جہادی تھوڑے سنت ہے. ارے مسجد میں جاؤ, دائیں پیر رکھو, یہ سنت ادا ہوگی. اس چیز کھانے میں جاؤ, جو سنت کرتی ہے بائیں پیر رکھ کے جاؤ, دائیں نکلو, یہ سنت ادا ہوگی. دائیں کرو بس سو, کھانا بسم اللہ سے پڑھو, کھاؤ شروع کرو, ہاتھ دھو لو اس کے بعد. یہ کیا سنت ہے؟ یہی سب سنت ہے. اسی سنت سے آدمی کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. اسی سنت سے حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, محراب میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی نے بایاں پیر رکھا مسجد کے اندر. وہی سے کہا مسجد میں اس طرح نہیں داخل ہوا کرتے, دائیں پیر. ماں شاہ فضل الرحمان صاحب. بہرحال اتباع سنت, مسجد میں داخل ہونے میں بھی اور پخانے میں داخل ہونے میں بھی, سب میں اتباع سنت کی رعایت. یہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے, یہ اعمال قریب کرنے والے ہیں. بہرحال یہ ہے. رمضان کا مہینہ ایک عظیم الشان مہینہ ہے. سبحان اللہ. اس مہینے میں جو عبادات نافلہ جاتا ہوا نہیں بندے, عبادات نافلہ از قسم نماز و ذکر و صدقہ ادا ہوتی ہیں وہ ثواب میں دوسرے ایام کے فرضوں کے برابر ہے. اچھا لکھا ہے. اور اس ماہ میں ایک فرض ادا کرنا دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے مساوی ہے. 70 فرض کا ثواب ملے گا. استحضار ہوا تب تو استحضاری بھی نہیں رہتا. اب اس وقت پرانی ہو گئی چیز تو لوگ بیان بھی نہیں کرتے ہوں گے, شاید زیادہ کہتے پرانی بات ہو گئی. اب مجھے بڑا لطف آیا, میں بھی سمجھتا کہ پرانا ہو گیا. اب میں نے کہا ارے مجدد صاحب وہی لکھ رہے ہیں جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں. تو مجھے قدر ہوئی اس کی. یہ نہیں کہ کوئی 7ویں آسمان کی بات شروع کر دیا ہو. اس زمین ہی کی بات وہ بھی لکھ رہے ہیں مجدد صاحب. 70 فرض ہے. اس ماہ میں جو شخص
کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کی گردن آتش دوزخ سے آزاد کر دی جاتی ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات. جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کی گردن آتش دوزخ سے آزاد کر دی جاتی ہے. بڑی عمدہ بات. یہ لفظ کہاں ہی نہیں ملتا. بہت سے لوگ ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے. بعض لوگ مجھے بڑی شکایتیں بعض جگہ تھی, اب ہم نہیں اشارہ بھی نہیں کر سکے. گئے اٹھا دیا ہے زبردستی, ہے اٹھو, تم نہیں ہے, تمہیں اس لائق نہیں ہو کہ ہم لوگ ساتھ افطار کرو. اب انہیں لوگ ساتھ افطار وہ بھی کرتے ہوں گے. بہت ڈرنے کی بات ہے. کوئی پھر ایسا نہ کرو جسے انانیت معلوم ہو. انانیت اللہ کو پسند نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے اور کہتے میں غلام کی طرح بیٹھ کے کھاتا ہوں. اس وقت بھی استحضار تھا کہ کھانے میں بھی غلامیت کا انداز ہونا چاہیے, انانیت کا نہیں. ہے نہیں مجھے. اور اس افطار کرانے والے کو اس روزے دار کے اجر کے مثل عطا فرماتے ہیں جتنا کہتے ہیں. اور اس افطار کرانے والے کو اس روزے دار کے اجر کے, اچھا یہ ہے جو روزے دار کو جو ثواب ملے گا وہ افطار کرانے والے کو بھی ملے گا بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی نقصان ہو. جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے مملوک اور ملازم کے کاموں میں تخفیف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. بھی روزے دار, یہ بھی روزے دار ہے, اچھا بھائی تم زیادہ محنت نہ کرو, تم نہ دھوپ میں جاؤ, نہ سے رعایت کر دیا تو اللہ تعالیٰ کیا یہ مرتبہ. اور دوزخ سے رہا کر دیتا ہے. جو اپنے خادم و مملوک کی رعایت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رعایت کرتا ہے. یا اللہ, ماہ رمضان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو رہا فرما دیتے تھے. یہ سب چیزیں معلوم ہوا تب تو رہے گا میرے سے, کچھ پتہ نہیں. جو کوئی جس شے کا سوال کرتا ہے عطا فرماتا ہے. جو کوئی جس شے کا سوال کرتا عطا فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کوئی سوال کرتے دے دیتے تھے. جس شخص کو اس ماہ میں اعمال صالحہ کی توفیق ہو جاتی ہے تمام سات توفیق اس کے شامل حال رہتی ہے. یہ بہت ہمارے بزرگان نے جن اعمال کی توفیق ہو جائے گی سال بھر اس کی توفیق ملتی رہے گی. اگر یہ مہینہ کوتاہ عملی میں گزر گیا, واہ واہ, اگر یہ مہینہ کوتاہ عملی میں گزر گیا تو تمام سال کوتاہی رہتی ہے. اس وقت اس مہینے میں تقویٰ کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اگر مل گیا تقویٰ سال بھر رہے گا, زندگی بھر رہے گا. لعلکم تتقون, تاکہ متقی ہو جاؤ, اس لیے روزہ ہے. متقی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرے, جس سے منع کیا اس سے رک جائے. یہی ہے. تمام سال توفیق اس کے شامل حال رہتی ہے. اگر یہ مہینہ کوتاہ عملی میں گزر گیا تو تمام سال کوتاہی رہتی ہے. حتی المقدور, اس ماہ میں جمعیت قلب کی کوشش کرنا چاہیے. دیکھیے یہ بات ہم لوگوں کے لیے, حتی المقدور اس ماہ میں جمعیت قلب کی کوشش کرنا چاہیے. انتشار نہ ہو, انتشار نہ ہو. ہر وقت تشویش میں رہو گے تو ادھر سے غفلت ہو جائے گی. چھوڑ دو کچھ کام, دنیاوی کام بھی تشویش والا چھوڑو. جس سے تشویش ہوتی ہے اس مسئلے کو نہ چھیڑو, چھوڑو اور نہ چھیڑو. جس شخص کو اس ماہ میں اعمال کے تمام سال توفیق ہے, اگر یہ مہینہ کوتاہ عملی میں گزر گیا تمام سال کوتاہی رہتی ہے. حتی المقدور اس ماہ میں جمعیت قلب کی کوشش کرنا چاہیے. قلب میں اطمینان ہو, سکون. جتنا جمعیت رہے گی اتنی عبادت میں دل لگے گا. اور انتشارات اور تشویشات میں رہو گے, تشویش میں قرآن بھی ہوگی, تشویش میں تلاوت بھی ہوگی, تشویش میں سب چیز. اور اس ماہ کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اس ماہ میں دربار بہشت کو کشادہ کیا جاتا ہے. درہائے بہشت یعنی دروازوں کو.
اس ماہ میں بہشت کے دروازوں کو کشادہ کیا جاتا ہے اور درہائے دوزخ کو بند کیا جاتا ہے. شیاطین کو اس ماہ میں جکڑ بند کر دیا جاتا ہے. افطار میں بعد غروب جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا سنت ہے. اپنی عاجزی کو جاری کرنے کے اللہ ہم بھوکے ہیں، اس وجہ سے پہلے ہم کھاتے ہیں. اب اذان سے پہلے نہ کھائیں، مت لیجیے، وقت ہو جانا چاہیے، لیکن 2-4 مہینے تاخیر اوپر نہیں کرنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہت اہتمام فرماتے تھے. افطار جلدی اور سحری بعد تک کھاتے تھے. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ تاخیر سحری اور تاجیل افطار میں بندے کے عجز و احتیاج کا اظہار ہوتا ہے. اللہ ہم بھوکے ہیں، اس وجہ سے ہم عاجز ہیں، اس وجہ سے ہم پہلی افطار کرتے ہیں. سحری میں آنا تاکہ موقع مل جائے، کھانا زیادہ پیٹ میں چلا جائے گا تو زیادہ قوت رہے گی ہم. اور یہ امر مقام بندگی کے بہت مناسب ہے. مجدد صاحب لکھ رہے ہیں، مولانا عام آدمی نہیں لکھ رہا ہے، مجدد صاحب لکھ رہے ہیں. اور یہ امر مقام بندگی کے بہت مناسب ہے. خرما سے افطار کرنا سنت ہے. خرما وہی کھجور. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، ذهب الظم وابطلت العروق وثبت العلی ان شاء اللہ تعالیٰ. دیکھیے یہ بھی معلوم ہو گیا، الحمدللہ ہم لوگوں کا معمول یہ ہے بہت. ذهب الظم، پیاس چلی گئی، اور عروق کیا ہو گئے؟ تر بتر ہو گئے. پانی پیا تمام نسوں میں پانی پہنچ گیا ہے، تر بتر ہو گئے. گلوکوز وغیرہ چڑھایا جاتا ہے تو عروقی بھی تو تر ہوتی ہیں. حضور نے اس وقت لفظ یہ استعمال کیا، وابطلت العروق، رگیں تر ہو گئی. اس وقت 14 سال پہلے سے پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی. وہ ثبت العلی ان شاء اللہ تعالیٰ. اس میں وہ تو یقینی تھا، لیکن اجر ہوگا نہیں ہوگا اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ اجر بھی ہم کو عطا فرمائے گا. یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اجر بھی اللہ نے چاہا تو ثابت و مقرر ہو گیا. ادائے تراویح اور ختم قرآن اس ماہ میں سنت موقع. بہت اچھا لکھا مجدد صاحب لکھ رہے ہیں، ادائے تراویح اور ختم قرآن اس ماہ میں سنت موقع کر دیا، تم نے ختم کر دیا. الحمدللہ، جزاکم اللہ، مبارک ہو. اس سے عمدہ نتائج پیدا ہوتے ہیں، عمدہ نتائج پیدا ہوتے ہیں. بچوں کو کہنا چاہیے قدر کرو اس کی. اللہ تعالی ہم کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان باتوں کی توفیق دے. حضرت قبلہ گاہی حضرت خواجہ باقی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے شیخ کی بات لے آئے. مجدد صاحب اپنے شیخ کی بات لے آئے. اب ہم لوگ لے آتے صاحب کہتے کیا بار بار حضرت کرتے لے آئے نا. مجدد صاحب لے آئے تو ثبوت مل گیا ہے. ایک میں بمبئی میں گیا 2 قسم کے، تو اس وقت اور زیادہ حضرت نے یہ فرمایا. پہلی مرتبہ جب گیا تھا حضرت کی وفات کے، ایک آدمی کہا کیا اپنے آدمی، ایک آدمی کہا ہمارا جب حضرت ہم کو بہت مزہ آتا ہے. میں کہا اب 2 قسم کے آدمی. اب جس کو حضرت سے تعلق ہوگا تو چاہے گا نہیں کہ حضرت کے مرفوضات بیان کیے جائیں. بہرحال حضرت قبلہ گاہی حضرت خواجہ باقی اللہ فرمایا کرتے تھے، حقوق شیخ فرید ہم سب پر لازم ہے. حقوق شیخ، یہ لکھ رہے ہیں، دوسری بات لکھ رہے ہیں، حقوق شیخ فرید ہم سب پر لازم ہے. بڑے آدمی تھے، کیونکہ دراصل اس جمعیت باطنی کے باعث وہی ہیں. یہ باطنی جو جمعیت ہم لوگ جمع ہیں اور یہ حاضر ہو رہا ہے، اس کی وجہ وہی ہے. انہوں نے یہ اکٹھا کیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ کیونکہ دراصل اس جمعیت باطنی کے باعث وہی ہیں کہ ہم لوگ جمع ہیں. اللہ تعالی ہمیشہ توفیق اعمال حسنہ عنایت فرمائے. بحرمت النبی وآلہ الامجاد وعلیہم الصلوات والتسلیمات. مجھے بہت خوشی ہوئی یہ ملفوظ کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو تعلیمات ہیں ان کو پیش نظر رکھنے کی توفیق فرمائے. اور بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا اس کو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اس رمضان کو ہم ضائع نہ کریں. رمضان اللہ نے دیا ہے تو اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. اس کو ذکر میں، تسبیحات میں، اس کو جاری تسبیحات میں لگائے رکھنا چاہیے. اوقات کو گزارنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق فرمائے.
اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے رمضان شریف کی برکت سے، ہماری تلاوت کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ ہر کسی کا سکون اطمینان ہم کو عطا فرمائے۔ اب دیکھیے کتنی پریشانیاں ہیں، سب کے لیے دعا کرنا چاہیے وہ سب۔ اب جب طاعت ہوگی، یہ نہیں کہ کوئی رحمت آئے گی تو اسے مخصوص لوگوں کو ہوگی، سب کے لیے آئے گی، سب کے لیے آئے گی۔ اس بنا پر نیت بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو امت میں، جو ملک میں، مملکت میں پریشانیاں ہیں، الخلق عیان اللہ، اللہ کے خلق۔ ایک بزرگ تھے، وہ بہت سے پاگلوں کو اپنے خانقاہ میں رکھے ہوئے تھے، پاگل لوگوں کو، اور کھانا کھلاتے تھے، کبھی کبھی سب مارو بھی دیتے رہے ہوں گے۔ کیا حضرت، ان پاگلوں کو آپ نے جمع کر رکھا ہے، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ ان پاگلوں کے اسے جانتے بھی نہیں کہ آپ ان کو کھلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ نہیں جانتے، لیکن اس کا خالق تو جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ ان پاگلوں کا جو خالق ہے وہ تو جانتا ہے، یہ پاگل کو بھی کھلا رہا ہے۔ یہ نیت کا کتنا بڑا جا ہے۔ پہلے زمانے کا واقعہ ہے کہ قحط پڑا تھا مولانا، مجھے یاد آ گیا تھا، بہت زبردست قحط تھا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ریت کے پہاڑ کے پہاڑ ہے، ریت کے پہاڑ کے پہاڑ، ریت ہے نا بالو کے پہاڑ کے پہاڑ۔ تو ان کے دل میں آیا کہ اگر اس ریت کے پہاڑوں کے برابر میرے پاس گیہوں ہوتا تو میں سب کو تقسیم کرتا۔ فوراً ندا ہوئی کہ اتنے گیہوں کا ثواب تم کو مل گیا، صدقہ کیا نہیں۔ یہ نیت تھی کہ اتنے بڑے پہاڑ ریتوں کے، بالو کے، اگر اتنا بڑا ملک میں تو میں کتنا بڑا ثواب۔ اب تو نیت بھی نہیں کرتے، آج ایسے ہی ہے، بھوکے مر رہے آدمی، بھوکے مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سے موفق لوگ ہیں جن کو توفیق دے رہا ہے، ان کو کھلانے پلانے کی بہت بڑا کام، بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی بھوکے کو، ایک کتا تھا مر رہا تھا کنویں، یہ بھی پرانے زمانے کا واقعہ ہے۔ کنویں، ایک کتا تھا کنویں کے، وہ مر رہا تھا پیاس کی وجہ سے۔ ایک خراب قسم کی عورت آئی، سمجھ جائے خراب، آزاد کر دو، خراب نہیں، آزاد عورت آئی۔ اس نے اپنے آنچل کو پھاڑا اور کسی طریقے سے کنویں میں ڈالا، اور پانی جو نکالا اس سے اس کے منہ میں ڈالا، کتا زندہ ہو گیا۔ تو پیاس سے مر رہا تھا۔ فوراً اس نبی کے پر وحی آئی کہ اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے یہ جو آزاد عورت تھی اس کو بخش دی گئی، کتے کو پانی پلانے سے بخش دی گئی۔ کسی نے کہا حضرت کیا کتے کو پانی پلانے سے وہ بخش دی گئی؟ کہا ہر ذو کبھی، ہر جگر والا دل والا اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا جائے گا تو اللہ کو پسند ہوگا، چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اس بنا پر اس زمانے کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ کھل کر کے نیکیاں کرنا چاہیے۔ انفاق میں کوئی کسر نہیں، جس کو ہو انفاق میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں انفاق، اس میں مذہب اور اس کے کوئی کرے۔ بلی کتے بھی بھوکے ان کو بھی دو، کیونکہ اٹلی میں معلوم ہے بھوکے کتے بلی بھی مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، کتے بھی آ جائیں ان کو بھی دے دو۔ یہ تعلیمات اسلامیہ ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ اسلامی تعلیمات ہے، دعا بھی کرو اور دوا بھی کرو، دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے، خالی دعا ہی نہیں بلکہ دوا بھی۔ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ ٹھیک ہے بھائی، بس کرتا ہوں، دیر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات نبویہ پر عمل کی توفیق دے، روزہ کو روزہ کے رکھنے کی توفیق دے، روزے کی طرح توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے، طاعت کی کرنے کی توفیق دے۔ میل محبت آنا ضروری ہے، تاکہ انتشار جب ہوگا تو پورا روزہ انتشار سے گزرے گا۔ اور اگر طمانینت ہے، کہا نا دل جمی ہے تو عبادات میں بھی دل جمی رہے گی۔ اس بنا پر اپنے دولت کو بچاؤ۔ وہ کون دولت ہے؟ جمعیت خاطر دل کا مجھ کو بڑا دعا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں
ہم لوگوں کے اس اجتماع کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے بچوں نے ختم کیا انہوں نے، اللہ ان کو خوب جزائے خیر دے، خوب نوازے، دینی و دنیوی ہر نعمت سے، ہر دولت سے ان لوگوں کو نوازے، اور اس کو باقی رکھنے کی توفیق دے، مزید لوگوں کو اس کی توفیق دے کہ حفظ قرآن۔ ابھی ایک عورت کا خط آیا تھا خون، مریم نام باڈوری کی تھی، کہا مولانا جو بچے تھے دونوں نا وہ دونوں حافظ ہو گئے۔ بڑے اس سے کہا گجرات کے لوگ تو ان کو تو عید ہوتی ہے، دونوں بچے تھے ہو گیا، اور ایک لڑکا جو ہمارا تھا نا کسی بنگالی عورت سے اب شادی ہم کرنے جا رہے ہیں، میں ٹھیک ہو بڑی مانتی ہیں عورتیں، بنگالی عورتیں، کر لو جی ٹھیک ہے، اچھا ہے کر لو، وہ ہنسنے لگی، میں کہا ٹھیک ہے کر، کوئی حرج نہیں کر لو کوئی، اور بنگالی اگر بنگالی کوئی کر نہیں، ابھی بھی ایک بات ہو جائے، بہرحال دعا کریے نا، ہاں دعا کر دو۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے فیض و برکات سے ہم سب لوگوں کو بہرور فرمائے، اور قرآن پاک کے فیض و برکات سے ہم سب لوگوں کو بہرور فرمائے، اس کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے، ہم کو، ہمارے بچوں کو، خاندان کو قرآن سے مناسبت پیدا فرمائے، اور قرآن کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یا اللہ دین پر ہم سب لوگوں کو گامزن دے، اور بالکل متعین کر دے، دین پر ہم لوگوں کو جمع دے، اور دین کی باتوں سے شغف اور اس سے محبت اور تعلق پیدا فرما دے ہمارے بچوں کو بھی، اور آج تمام مسلمان جو آزادی کی طرف بھی جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین کا پابند بنا دے، دین سے ان کی محبت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، ایمان کی دولت سے، اسلام کی دولت سے ان کو مالا مال فرمائیے، امت کے لیے یہ لوگ خیر کے ذریعہ بنے۔ یا اللہ امت کے لیے جنگ کے اور پریشانی کے اور ضرر کے ذریعہ نہ بنے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھک کو قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمیں جو گنہگار ہیں یا اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جو پریشانیاں ہیں ان امت سے پریشانیوں کو دور فرما، سارے ممالک اسلامیہ بھی غیر بھی سب پریشان ہیں، اللہ ان پریشانیوں سے نجات کلی عطا فرما۔ یا اللہ امت کہتے ہیں رحمت کا مانا کا شعر بہت اچھا ہے، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جن کے بارے میں خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ قبول فرمائے بھائی، ان کے اس لائق نہیں ہو۔